اور دادا پوتا ندی پار کر کے آیا جلسہ سننے. حضرت ستر عورت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مرد کو گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے. جلسہ ختم ہو گیا, دعا ہو گئی, دادا پوتا پھر وہ ندی پار کیے. کھری تھا, کھری پیدل پار ہی نہیں اتنا پانی. تو پوتا لنگی بھیگی لی, دادو کل کے کنے لنگی بھیگے لے رہے. بولے وہاں سن لا نہیں مولوی صاحب تقریر کر کی کہ گھٹنا سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے. تو بولے او تے مولوی ایک چکرم پڑی گلاتے تے مولوی ایک چکرم پڑی گلا. ہمیں 20 سال جلسہ سنے دریا وہ پار جیسی جے سنے یوان نہ چھوڑ جی نہ نہیں چھوڑ تے ہمرا دیکھ لے نہیں تور دادو جی مت ہمرا دیکھ لے لنگی کھول لان مت ہم بال لان دریا پار بھاگلا لنگی بچی گلی. فائدہ ہوا؟ ارے بولا نہیں فائدہ پھیلے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, قربان جاؤ, اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو, اپنی ماں کی دعائیں لو, اپنے باپ کی دعائیں لو. ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ راضی اللہ راضی, ماں باپ ناراض اللہ ناراض. نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکات دے دو, صدقہ دے دو, خانے کعبہ کی حج کر لو, روزانہ 300 پارے قرآن کی تلاوت کرو, ہر سال حج کرو. ماں باپ اگر روٹھا ہے تو یہ ساری نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائے. پہلے ماں باپ کو راضی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن سنا رہا ہوں, قرآن رامائن نہیں ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن پڑھو تو صحیح, قرآن پڑھو تو صحیح. آج ہم نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا. بچہ تھوڑا بڑا ہوا 10 سال 11 سال جو پنجاب جو کما وہ بلڈنگ تو گل گیا میں نے ٹھکو کمے بھی تب نہیں. بولو بات صحیح کہ غلط ہے بولو. ہاں ابھی تو عالم یہ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہے. بچہ 5 سال 6 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا رو رہا, بچہ خوب جیت پکڑ لیا. میں کہ جی اے بدھواگ با تی اکلا موبائل دے جا دنگ نہیں بدھواگ دنگ نہیں گانا لگا کے گانا سنتی بچہ چپ بھائی تھی دل کے گانا لگا کے موبائلوں میں. اور صحیح میں بچہ چپ ہو گیا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, وہاں ناچے جی یہ بچہ ناچے, وہ موبائلوں میں ناچے جی, بچوں بھی ناچے جی. میں بولی بدھواگ باپ دیکھو بدھواگ دیکھو کمر ہلا بھائی بدھوا ناچے جی. تو کسی نے کہا کہ آج بدھوا ناچے جی کل تو ناچے. تو بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو. ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا کالج میں بتایا جاتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں بتایا جائے گا؟ ارے یہ مدرسوں میں بتایا جائے گا. بچے کو تعلیم دو تو صحیح. قرآن تو پتہ کیا کہتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, تعلیم سے آراستہ کرو. ارے کم از کم آپ جب مر جاؤ گے تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا, دعا تو کر دے گا. اس لیے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد, ماں مر گئی باپ مر گیا, یہ بیٹا نمازی ہے متقی پرہیزگار ہے نیک ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, یہ نماز پڑھے گا دعا کرے گا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا باپ مر گیا ہے میری ماں مر گئی اس کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ اس کے باپ کے اس کی ماں کے گناہوں کو معاف کر دے. اولاد کو نیک بنانا ہوگا نا, اس کے لیے نیک بنانا تعلیم دینا ہوگی, اس کے لیے پڑھانا ہوگا. باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا, بیٹا جوان بیٹا دکیل کی بولے وہ آگی کر جاؤ, بولی پیشاب, بولی تے دیکھے جانے پیشاب کریے, بولے وہ کھڑا باغ مت پیشاب کرو. مولوی صاحب امام صاحب بولے جی کھڑا باغ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. بولی تے مولوی صاحب چکر مت رہو, سائنس ترقی کر رہی ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلو گلی اتے مولوی ایک چکر میں. بیٹا بولی نہیں کرو کرو کرو. بیٹا گھر آیا, آنگن آیا, سیڑھی لگایا, سیڑھی لگا کے وہ پیشاب کری.
تو باپ کہا کہ کیا کر رہا ہے, میری ناک کٹوائے گا. بولا یہ ہاتھ ترقی سی ہمارے باپ بھاگ کھڑا بھاگ پیشاب کر, میں تور بیٹا سیری لگا پیشاب کری, ترقی چھگ نہیں. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, خدا کو پکار لے. انشاءاللہ میرے نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ الحمدللہ. ایک جگہ اسٹیج سے تقریر کر کے نیچے اترا تو ایک نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب رکو. ہلو بولو. بولے کہ حضرت ایک مسئلہ بات پوچھنی تھی. بولو. تو بولا حضرت ابھی آپ تقریر کیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو بولا نہیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی میری کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں تورا سے پوچھے یہ چاہوں کہ ٹھیک چھی ماں باپا قدموں کے نیچے ہمیں جنت چھی, تو ساس سسروں قدموں کے نیچے ہم کچھ ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہنا ہے تو بیاہ کر لے. بولا یہاں انتظار ہم نہیں کرنا تھا کرتا. ہم نے کہا کہ نہیں بیٹا ہے, ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے. بولا کی چیز جلدی بتاؤ. ہم بولے تھپاچی گاڑی ہی, واشنگ مشین, کولر, پنکھا, ہاری برتن, یہ سب چیز. میرے نوجوانوں جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیے ہو. بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میں, اور ابھی ایک کمیاں جو آ رہی ہے حضرت, ابھی جو نظر کے سامنے ہمارے حملوں کے سامنے میں ابھی جو بندھن لون, توبہ توبہ. آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ میرا 2 بیٹا 5 بیٹا دلی پنجاب کماتا ہے, 10 بیگھا کھیتی کا اناج میرے گھر آتا ہے, برکت نہیں. پیسہ کدھر سے آتا کدھر نکل جائے پریشان پتہ نہیں چلتا ہے. گھر میں پریشانی الگ ہے, کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار, کبھی بچہ بیمار کبھی یہ بیمار, کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی. پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, گھر میں رونق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے جانتے؟ جہاں حرام کا مال آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی, وہاں سکون نہیں ملے گا, وہاں چین نہیں ملے گا. ہماری ماں بہنیں ابھی ایک گروپ بار چلی جی, گروپ انہوں نے جی گروپ کی. اچھا اکرا میں عورتوں میں کوئی بنے جی مینیجر لاگے جی ایکسس بینک کا مینیجر جی, وہ کوئی مینیجر کوئی سیکریٹری. یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. بندھن لون جو آپ لیتے ہیں یہ حرام ہے. قربان جاؤ میرے بھائیوں, توبہ کرو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. حرام میں پلنے والا خون جنت تو جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. میرے بھائیو اپنی روزی کو حلال کرو, اپنے رزق کو حلال کرو. اب اس لیے بتایا گیا کہ روزی حلال روزی کما کر بچے کو کھلاؤ گے تو بیٹا فرما بردار ہوگا. جس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا آج کہنا نہیں مانتا ہے, بیٹا نافرمان ہے. اس کی ایک وجہ صرف بیٹے کی غلطی نہیں ہے, اس میں ہو نہ ہو میری کمائی غلط ہے, میں حرام پیسے کماتا تھا, اسی پیسے سے میں نے بچے کی پرورش کری ہے, جس کی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے. قربان جاؤ, میری بیوی بے حیا ہے, اس لیے بے حیا ہو گئی کہ میں نے حرام غذا اسے کھلایا. انشاءاللہ حلال کمائیں گے بھائی, بولو انشاءاللہ کمائیں گے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ حلال کمائیں گے؟ الحمدللہ. اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما, حرام غذا سے حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں, ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی دعائیں لو. دعائیں, ماں باپ کی دعا مل جائے گی, سمجھو جنت کی ہوا مل گئی.